ملک کے 20 شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، لاہور میں پہلے مرحلے میں 57 علاقے سیل، محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، سیل کیے گئے علاقوں سے غیر ضروری باہر جانے اور آنے پر پابندی ہوگی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات میں سمارٹ لاک ڈاؤن، ہاٹ سپاٹ ایریاز 2 ہفتے تک سیل رہیں گے۔ کراچی کے 3 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی تیار، ضلع شرقی، غربی اور کورنگی کے 43 یونین کونسلز میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ دیگر 3 اضلاع میں بھی ہاٹ سپاٹ ایریاز کی نشاندہی۔ حیدرآباد میں کئی علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ، لاڑکانہ کے کئی علاقے آج سیل کیے جائیں گے۔ سکھر، گوٹکی، خیرپور اور دیگر اضلاع میں بھی ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی۔ وزیراعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر کراچی میں موجود۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر عمران اسماعیل سے ملاقات، گورنر نے کرونا اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی بھی ملاقات، رہنماؤں نے حلقوں کے مسائل اور سندھ حکومت کے متعلق شکایات سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کو سندھ کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں کلیدی اقدامات اٹھانے کی تجویز دی۔ آج صنعتکاروں اور اتحادی جماعتوں کے وفود سے ملاقات کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 1000 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ سندھ حکومت کا رواں سال کے مقابلے میں ترقیاتی بجٹ میں کمی کا فیصلہ، رواں سال کے مقابلے میں 58 ارب روپے تک ترقیاتی بجٹ میں کمی کی تجویز۔ بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پر تنقید، بولے کون پہلے لاک ڈاؤن کا مخالف اور پھر حامی تھا، اب کنفیوز ہے، لیکن بجٹ سے لگتا ہے کرونا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اپوزیشن کا بھارت اور اسرائیل کے متعلق وزراء کے بیانات کی وضاحت کا مطالبہ۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ شاہ محمود بولے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتوں میں حقیقت نہیں۔ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اگر جواب پہلے آ جاتا تو تلخی سے بچا جا سکتا تھا۔ فوجی قیادت کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈی جی آئی ایس آئی نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کا خیر مقدم کیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، پیٹرول بحران پر وزیر اعظم اور وزراء کے تحفظات۔ ندیم بابر تحفظات دور کرنے میں ناکام، کہا لوگوں نے گھروں یا غیر قانونی پمپس پر پیٹرول ذخیرہ کر لیا، ارکان نے موقف مسترد کر دیا، کہا اتنے بڑے پیمانے پر پیٹرول کی قلت چھوٹی سطح پر نہیں ہو سکتی، 3 دن میں بحران ختم نہیں ہو سکا تو نیا موقف سامنے لے آئے۔ ادھر وزیر اعظم کی بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو لانے کے لیے ایکشن پلان بنانے کی ہدایت۔ کورونا کے علاج کے حوالے سے اچھی خبر، ڈیسکا میتھازون کورونا مریضوں کی جان بچانے والی پہلی دوا ثابت ہو گئی۔ برطانوی ماہرین کے مطابق کم مقدار والی اسٹیرائڈ دوا نے وینٹیلیٹر پر موجود مریضوں پر غیر معمولی مثبت اثرات مرتب کیے۔ ڈیسکا میتھازون کے استعمال سے 20 میں سے 19 مریض بغیر اسپتال گئے ٹھیک ہو گئے۔ ادھر سنگاپور کے سائنسدانوں کا اگست تک کورونا کی ویکسین بنا لینے کا دعویٰ۔ ہمارے لاہور ہے اور لاہور کی ہر طریقہ علیحدہ ہے، اور آگے باقی کسی کو دل آزاری بات سے ہو گئی ہے تو میں معذرت کرتی ہوں۔ مجھے اپنے شہر کے لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ جو ہم نے اس کا حال کر ڈالے۔ وزیر صحت پنجاب نے لاہوریوں کو جاہل قرار دینے پر معافی مانگ لی۔ یاسمین راشد نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا کہ جوشی خطابت میں بات کر گئی، لیکن وہ خود لاہوری ہیں اور لاہوریوں کا رویہ دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ لاہور کی 1.25 کروڑ آبادی میں 27,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو چکے۔ علماء کرام کی جمعے کو یوم دعا منانے کی اپیل۔ علماء و مشائخ کا کہنا ہے کہ ایوان صدر میں اجتماعی توبہ کا اہتمام کیا جائے، اللہ کو راضی کر کے ہی نجات مل سکتی ہے۔ قوم یک زبان ہو کر خدا کے حضور توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ سے گڑ گڑا کر خطاؤں کی معافی مانگے۔
صحت یاب ہونے والے افراد پلازما عطیہ کر کے 1,12,780 زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ پلازما عطیہ کریں اور ہم وطنوں کی زندگی بچائیں۔ 03341920268 پر واٹس ایپ پیغام بھیجیں۔ 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ گورنر چودھری سرور کی بھی صحت یاب ہونے والوں سے پلازما عطیہ کرنے کی اپیل۔ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کا موقع دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولیس اصلاحات کے انتظامی حکم پر دستخط کر دیے۔ بل کے تحت انتہائی ناگزیر صورتحال کے سوا پولیس کے کسی ملزم کو سر پر گھٹنے کا دباؤ دے کر قابو کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ دنیا بھر میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو چکے۔ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری نے بھی جراسک ورلڈ اور اوتار کے سیکولر کی شوٹنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیکورٹی کونسل کا اور 7 مرتبہ ہی پاکستان نان پرماننٹ ممبر رہا ہے سیکورٹی کونسل کا۔ اب ہندوستان پھر اپنی کوشش کر رہا ہے بننے کی، بن جائے گا۔ انہوں نے 2011 میں اس کا فیصلہ کر لیا تھا، جیسے پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے 8ویں مرتبہ کہ ہم نے 25-26 کے سلاٹ کے لیے ہم نے آلریڈی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اس کے لیے ہم کیمپین کر رہے ہیں، جس کا الیکشن 2024 میں ہونا ہے۔ تو یہ ایک روٹیشنل گروپس کی ہوتی ہے، اس میں وہ بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، تو پرماننٹ ممبرشپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی وضاحت ہو گئی۔ پھر آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، حوالہ دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس ایوان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کشمیر پر ہمارا موقف ایک تھا، ایک ہے، اور میری حد الوسع کوشش ہوگی کہ ایک رہے، کیونکہ اس پر قومی اتفاق رائے ہے، اس پہ جماعتی اتفاق رائے ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ ہی کی موجودگی میں اسی پارلیمنٹ نے 2 مرتبہ کیا ہے، جوائنٹ ریزولوشن کی شکل میں۔ خواجہ صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، نوید قمر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خرم دستگیر خان موجود نہیں ہیں، اور میں نے تجویز پیش کی ہے کہ کشمیر پر کیونکہ ہماری یکسوئی ہے اور یہ بڑا حساس، سنجیدہ اور غور طلب مسئلہ ہے، کیونکہ 5 اگست کے میجرز جس کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا، جو اللیگل ہیں، UN چارٹر کے خلاف ہیں، انٹرنیشنل لا کے خلاف ہیں، ہم نے اس پر ایک وے فارورڈ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قومی اتفاق رائے کے ساتھ ساتھ پارلیمانی اتفاق رائے اور نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں ایک پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں، سیاست سے بالاتر ہو کر، جس میں میں PMLN کو دعوت دے رہا ہوں کہ نمائندگی دیں، قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے۔ میں پیپلز پارٹی کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، اور JUI کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں۔ ہم بالکل ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ANP کو دعوت دے رہا ہوں نمائندگی دیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں they are sacrosanct and they are above partisan interest. National interest is paramount, and Kashmir is one of those issues. Palestinian issue is one of those issues. UN reform is one of those issues. So I want to reassure the August House, بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، تو پرماننٹ ممبرشپ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی وضاحت ہو گئی۔ پھر آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، حوالہ دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس ایوان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کشمیر پر ہمارا موقف ایک تھا، ایک ہے، اور میری حد الوسع کوشش ہوگی کہ ایک رہے، کیونکہ اس پر قومی اتفاق رائے ہے، اس پہ جماعتی اتفاق رائے ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ
آپ ہی کی موجودگی میں اسی پارلیمنٹ نے 2 مرتبہ کیا ہے جوائنٹ ریزولوشن کی شکل میں. خواجہ صاحب اس بات کی گواہی دیں گے, نوید قمر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا. خرم دستگیر خان موجود نہیں ہیں اور میں نے تجویز پیش کی ہے کہ کشمیر پر کیونکہ ہماری یکسوئی ہے اور یہ بڑا حساس, سنجیدہ